بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت ہی ادب کے ساتھ مخاطب ہوا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں ایک یہودی ہوں اور میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کا دین سچ میں اس آخری نبی کا دین ہے، جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہماری الہامی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اے خلیفہ دوم، میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے میرے ان سوالات کا اس طریقے سے جواب دیا کہ ان جوابات کو میری عقل تسلیم کر لے تو میں اپنا دین یہودیت چھوڑ کر آپ کے دین کو فالو کرنا شروع کر دوں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، اگر تو واقعی میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو تم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس چلے جاؤ، تمہیں تمہارے تمام سوالوں کے جوابات وہیں سے مل جائیں گے۔ تب وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور نہایت ہی ادب و احترام سے مخاطب ہوا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اپنی الہامی کتابوں میں سنا ہے کہ یہ دین ایک سچے نبی کا دین ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کے تسلی بخش جوابات سن کر میں آپ کے دین کو فالو کرنا شروع کر دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے ابن آدم، مجھ سے جو سوالات کرنا چاہتے ہو بنا کسی ہچکچاہٹ کے کر لو، میں تمہیں ان کے صحیح جوابات دوں گا۔ تب وہ شخص کہنے لگا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہیں، نہ جسم ہے، سارا کا سارا منہ ہے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ زمین پر وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہر وقت چلتی رہتی ہے اور کبھی رکتی نہیں۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ روئے زمین پر ایسا کون سا درخت ہے جو بغیر پانی کے پیدا کیا گیا ہے۔ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ آپ کا دین کہتا ہے کہ لوگ جنت میں کھائیں گے پیئیں گے مگر پیشاب اور پخانہ نہیں کریں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ ایسا کون سا درخت ہے جس کے سائے میں انسان 100 سال تک چلتا رہے لیکن اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ ایسا کون سا انسان ہے جس کی عمر خود تو 50 سال کی تھی لیکن اس کے بیٹے کی عمر 100 سال تھی، یعنی وہ بیٹا اپنے باپ سے 50 سال بڑا تھا۔ میرا ساتواں سوال یہ ہے کہ زمین پر ایسے کون سے انسان تھے جنہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا۔ میرا آٹھواں سوال یہ ہے کہ زمین پر ایسے کون سے 2 جانور تھے جنہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا تھا۔ میرا 9واں سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے کون سے پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر بھیجا تھا، اور وہ پیغمبر نہ تو جن تھے نہ انسان تھے اور نہ ہی فرشتے تھے۔ میرا 10واں سوال یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں سے کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی کلام کیا تھا؟ اور اگر کلام کیا تھا تو کس سے کلام کیا تھا اور کیا کلام کیا تھا؟ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ چیز دوزخ کی آگ ہے۔ دوزخ کی آگ ہر چیز کو کھا جاتی ہے۔ دوزخ کی یہ آگ کافروں اور مشرکوں کو اس طرح کھائے گی جیسے کوئی صدیوں سے بھوکا جانور ہو، اور اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے وہ رو رو کر تڑپ تڑپ کر موت کی دعائیں مانگیں گے، لیکن ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ اب تمہارا دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہر وقت چلتی رہتی ہے، تو وہ چیز پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پانی کو منتخب کیا۔ ناظرین، پانی کے چلنے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک راز یہ بھی رکھا ہے کہ اگر تم ہدایت کے راستے پر چلو گے تو تمہارے لیے خود بخود راستے بنتے چلے جائیں گے، جیسے پانی خود بخود اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ جس طرح انسان دنیا میں نا امید اور پریشان رہتا ہے، اللہ کے راستے پر چلنے سے خود بخود منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے راستے پر چلو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا درخت ہے جو بہت جلد اگایا گیا تھا۔ تمہارے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ درخت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک دم زمین سے اگوایا تھا۔ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا سارا گوشت گل سڑ چکا تھا، اور جسم گلنے کی وجہ سے آپ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے صحت یابی کی دعا مانگنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے فوراً آپ کی دعا قبول کی اور زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، میرے نبی یونس علیہ السلام کے آرام کے لیے ایک سایہ دار اور پھل دار درخت اگاؤ، اور اللہ کے حکم سے ایک ہی لمحے میں زمین سے پھل دار سایہ دار درخت نکل آیا، اور اس درخت پر لگے پھل کو کھا کر حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ صحت یاب ہو گئے۔ بس یہ وہی درخت ہے جو زمین سے بغیر پانی کے ایک لمحے میں پیدا ہوا تھا۔ اب تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ جنت میں لوگ کھائیں گے پئیں گے لیکن ان کو حاجت پیش نہیں آئے گی۔ تم کہتے ہو نا کہ یہ ممکن کیسے ہے؟ تو اے ابن آدم، اس کی مثال دنیا میں موجود ہے، جسے ہر بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک خوراک کی نالی سے کھاتا ہے اور پیتا رہتا ہے، تو 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں کھانے پینے کے باوجود بھی وہ پخانہ اور پیشاب نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر اللہ چاہے کہ جنت میں لوگ کھائیں پئیں اور انہیں رفع حاجت پیش نہ آئے تو ایسا ہی ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جنت میں جب لوگ جہاں سے چاہیں گے کھائیں گے پئیں گے، لیکن جب انہیں پیشاب اور پخانے کی حاجت محسوس ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بس ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے کے نیچے انسان گھوڑے کی رفتار سے 100 سال تک چلتا رہے گا، پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا؟ تو اے ابن آدم، وہ درخت شجر توبہ ہے۔ یہ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، اور یہ اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کی شاخیں اور ٹہنیاں جنت میں موجود ہر گھر تک پہنچتی ہیں، اور یہ 7 آسمان تک پھیلا ہوا ہے۔ اس درخت کے نیچے اللہ تعالیٰ نے مشک، زعفران اور عنبر کے بڑے بڑے پہاڑ بنا رکھے ہیں۔ جنتی لوگ جس پھل کی بھی خواہش کریں گے وہ انہیں اسی طرح میسر آئے گا۔ تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ انسان کو کون سا ہے جس کی عمر تو 50 سال مگر اس کے بیٹے کی 100 سال تھی، یعنی وہ اپنے بیٹے سے 50 سال چھوٹے تھے۔ تو اے ابن آدم، وہ انسان حضرت عزیز علیہ السلام تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عزیز علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے تو راستے میں آپ کی نظر ایک ایسی قوم پر پڑی جس پر اللہ پاک نے اپنا عذاب نازل کیا تھا۔ جیسے ہی آپ نے اس قوم کو عذاب میں مرے ہوئے پایا، آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میرے پروردگار انہیں دوبارہ زندہ کرے گا تو کاش میں ان کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ سکتا۔ میرا اللہ انہیں کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ کے نبی کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مالک الموت کو یہ حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور میرے نبی کی خواہش کو پورا کرو۔ مالک الموت نے آپ کی جان قبض کر لی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیز علیہ السلام اور ان کے ساتھ گدھے کو 100 سال تک سلا دیا، پھر 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیا۔ تو اے ابن آدم، جب مالک الموت نے اللہ کے حکم سے حضرت عزیز علیہ السلام کی روح کو قبض کیا تو اس وقت آپ کی عمر 50 سال تھی۔ اسی سال اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا تھا۔ جب حضرت عزیز علیہ السلام 100 سال بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بعد اپنے گھر پہنچے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ خود تو 50 سال کے ہیں لیکن آپ کا بیٹا 100 سال کا ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیز علیہ السلام سے فرمایا کہ جس طرح میں نے تمہیں 100 سال بعد زندہ کیا، اسی طرح میں اس بستی کے لوگوں کو قیامت کے دن زندہ کروں گا۔ اب تمہارا 7واں سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا وہ کون لوگ ہیں؟ تو اے ابن آدم، وہ لوگ اصحاب کاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کاف کو 309 سال تک ایک ہی غار میں زندہ رکھا اور 309 سال بعد اسی غار میں دوبارہ زندہ کیا گیا۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ تمہارا 8واں سوال یہ ہے کہ وہ 2 جانور جنہیں مرنے کے بعد اس زمین پر دوبارہ زندہ کیا گیا وہ کون سے ہیں؟ تو اے ابن آدم، تم جان لو کہ ان جانوروں میں سے ایک جانور اصحاب کاف کا کتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو بھی اصحاب کاف کے ساتھ 309 سال بعد زندہ کیا۔ دوسرا جانور حضرت عزیز علیہ السلام کا گدھا ہے جو ان کے ساتھ 100 سال تک سویا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے 100 سال بعد اس گدھے کو بھی دوبارہ زندہ کیا۔ تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کون سا پیغمبر ہے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر زمین پر اترا، لیکن نہ ہی وہ جن ہے، نہ ہی وہ انسان ہے، اور نہ ہی وہ فرشتہ۔ تو اے ابن آدم،
وہ پیغمبر ایک کوا تھا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو قتل کرنے کے بعد قابیل سوچنے لگا کہ میں اس کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگاؤں گا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے کوے کو زمین پر بھیجنے کا حکم دیا، جس نے زمین کھود کر حابیل کی لاش کو دفنا دیا، اور کوے نے قابیل کو بتایا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش اسی طرح زمین پر دفنا دے۔ اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام بن کر زمین پر پہنچا، جو نہ انسان تھا نہ جن تھا اور نہ ہی کوئی فرشتہ تھا۔ اے ابن آدم، تمہارا 10واں سوال یہ ہے کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے کس سے کلام کیا؟ تو اے ابن آدم، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بھی ایک انسان سے کلام کیا۔ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کلام کیا بلکہ انسانوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے کلام کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سن کر وہ یہودی کہنے لگا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے کیسے کلام کیا؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے قرآن میں موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے کلام کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان سے علیحدہ علیحدہ وعدہ لیا تھا کہ اے میرے بندو، کیا میں تیرا خدا ہوں اور کیا میں ہی تمام زمین و آسمان اور اس میں بسنے والی مخلوقات کا خالق و مالک ہوں؟ اور تمہارے انسانوں نے جواب دیا کہ بے شک اے خدا، تو بہت ہی عظمت اور بڑائی والا ہے، ہر چیز تیری ہی پیدا کی ہوئی ہے، تو ہی ہمیں مارے گا اور تو ہی ہمیں زندہ کرے گا۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں کیونکہ میرے پاس تمہارے لیے نہ ختم ہونے والی عیش و عشرت اور جنت کی تمام لذتیں ہیں، لیکن میں تمہیں عیش و عشرت اور جنت کی تمام لذتیں دینے سے پہلے تمہارے وجود سے خدا ہونے کی اہمیت کو مٹا کر کچھ عرصے کے لیے تمہیں زمین پر بھیجنا چاہتا ہوں۔ زمین پر جانے کے بعد اگر تم نے اپنی زندگی میں مجھے تلاش کیا، مجھے پہچان کر اپنا دوبارہ خدا مان لیا، تو میں تمہارے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں دوں گا جس کا تم زندگی میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے فرمایا کہ اے ابن آدم، انسان کو فرشتوں سے اس لیے افضل کیا گیا ہے کہ فرشتے اول روز سے یہ بات جانتے ہیں کہ ان کو پیدا کرنے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن جب کسی انسان کا بچہ روئے زمین پر پیدا ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں اللہ کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی سب سے عظیم نعمت انسان کے دماغ کو رکھا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا استعمال کر کے اللہ کی ذات کو تلاش کرے اور اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش کو آسان بنانے کے لیے اس دنیا میں اپنی آسمانی کتابیں اور 1,24,000 کم و پیش پیغمبر بھیجے، لیکن افسوس ہے کہ یہ انسان دنیا کی عیش و عشرت اور لذتوں میں اس قدر مگن ہو گیا ہے کہ وہ یہ بات بھول گیا ہے کہ اسے دنیا میں آزمائش کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ جو لوگ اپنی عقل کا استعمال کر کے اللہ کو تلاش نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے لیے بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے جب ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ چیخ چیخ کر اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور اللہ سے رو رو کر فریاد کریں گے کہ ان کو ایک بار پھر دنیا میں بھیجا جائے اور وہ خالص اسی کی عبادت کریں گے، لیکن اب وقت گزر چکا ہوگا اور اللہ تعالیٰ پر ان کی کسی فریاد کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جیسے ہی یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے یہ بات سنی تو اس نے کلمہ شہادت پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم، حکمت اور عدل کے بے شمار واقعات تاریخ اسلام میں محفوظ ہیں، جن میں سے ایک نہایت مشہور اور سبق آموز واقعہ اونٹ کی تقسیم کا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف آپ کی غیر معمولی ذہانت کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اس بات کی بھی بہترین مثال ہے کہ مشکل سے مشکل مسئلے کو حکمت اور انصاف کے ساتھ کس طرح حل کیا جا سکتا ہے۔ روایت کے مطابق ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس نے اپنے 3 بیٹوں کے درمیان اونٹوں کی تقسیم کے لیے ایک وصیت چھوڑ دی۔ اس کے پاس کل 17 اونٹ تھے اور وصیت میں درج تھا کہ بڑے بیٹے کو
कुल ऊँट का आधा हिस्सा दिया जाए और दरमियाने बेटे को 1/3 हिस्सा मिले और सबसे छोटे बेटे को 1/9 हिस्सा दिया जाए। बज़ाहिर ये तकसीम सीधी लगती थी, मगर जब बेटों ने ऊँट की तकसीम करना चाहा तो वो शदीद मुश्किलात में पड़ गए, क्योंकि 17 की तादाद को इन हिस्सों में तकसीम करना मुमकिन नहीं था बगैर इसके कि ऊँटों को काटा जाए, जो कि किसी सूरत जायज़ या मुनासिब ना था। चुनांचे वो परेशान होकर किसी ऐसे शख्स की तलाश में निकले जो इस मसले का हल निकाल सके, और आखिरकार वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इनका मसला सुना तो फ़ौरन इसकी नज़ाकत को समझ लिया। आपने ना सिर्फ वसीयत के मुताबिक तकसीम को बरकरार रखने का इरादा किया, बल्कि इस बात का भी ख्याल रखा कि किसी ऊँट को नुकसान ना पहुँचे। आपने बड़ी हिकमत के साथ एक हल तलाश किया जो बज़ाहिर सादा था मगर अपनी गहराई में निहायत गैर मामूली था। आपने फरमाया कि तुम अपने ऊँटों में मेरा एक ऊँट शामिल कर लो। इसी तरह ऊँट की कुल तादाद 17 से बढ़कर 18 होगी। अब जब 18 ऊँट को वसीयत के मुताबिक तकसीम किया गया तो मसला फ़ौरन हल हो गया। बड़े बेटे को आधा हिस्सा दिया गया यानी 9 ऊँट, दरमियाने बेटे को 1/3 हिस्सा मिला यानी कि 6 ऊँट, और सबसे छोटे बेटे को 1/9 हिस्सा दिया गया यानी 2 ऊँट। इसी तरह कुल 9, 6 और 2 ऊँट मिलकर 17 बनते हैं और एक ऊँट बाकी बच जाता है जो हज़रत अली ने वापस ले लिया। इसी तरह ना सिर्फ वसीयत पूरी हो गई बल्कि किसी ऊँट को नुकसान भी ना पहुंचा और तीनों बेटे मुतमईन हो गए। ये वाक़या बज़ाहिर एक सादा रियाजियाती मसले का हल मालूम होता है, लेकिन दर हकीकत ये हिकमत, बसीरत और क़यादत की आला मिसाल है। हज़रत अली ने मसले को सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर नहीं देखा बल्कि इसके पस मंज़र को समझते हुए ऐसा हल निकाला जो सब के लिए काबिल कबूल था। इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि ज़िंदगी में बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर नाकाबिल हल दिखाई देते हैं, मगर इंसान ठंडे दिल से हिकमत और तदबीर के साथ सोचे तो इनका हल निकाला जा सकता है। मज़ीद ये कि बाज़ औक़ात किसी मसले को हल करने के लिए हमें अपने वसाइल में वक्ती इजाफ़ा करना पड़ता है या किसी नए ज़ाविये से सोचना पड़ता है, जैसा कि हज़रत अली ने एक इजाफ़ी ऊँट शामिल करके किया। ये वाक़या अदल इंसाफ के असूलों को भी वाज़े करता है। हज़रत अली ने वसीयत की पासदारी को मकदम रखा और इस बात को यकीनी बनाया कि हर वारिस को इसका हक मिले। इसके साथ साथ आपने ये भी दिखाया कि इंसाफ का तकाजा सिर्फ कानून की पैरवी नहीं बल्कि इसके पीछे मौजूद हिकमत को समझना भी है। अगर आप चाहते तो बेटों को मशवरा दे सकते थे कि वो ऊँटों को बेचकर रकम तकसीम कर लें, लेकिन आपने एक ऐसा हल पेश किया जिसमें वसीयत की रूह भी बरकरार रही और अमली मुश्किल भी दूर हो गई। इस वाक़े में क़यादत का एक अहम पहलू भी नुमाया होता है और वो है एतमाद पैदा करना। जब लोग किसी मसले में उलझ जाते हैं तो वो एक ऐसे रहनुमा की तलाश करते हैं जो ना सिर्फ मसले को समझे बल्कि इसका मुनसिफाना हल भी तलाश करे। हज़रत अली की शख्सियत ऐसी ही थी जिस पर लोग मुकम्मल एतमाद करते थे। आपके फ़ैसले में ना सिर्फ मंतक थी बल्कि इखलाक की कुव्वत भी थी, जिसकी वजह से फ़रीक़ैन ने इसे बाखुशी कबूल किया। ये हमें सिखाता है कि कामयाब लीडर वही होता है जो इल्म, हिकमत और दयानतदारी के साथ फ़ैसले करे। मज़ीद बरा इस वाक़े में एक गहरा फ़िक्री पहलू भी मौजूद है जो हमें यह सिखाता है कि बाज़ औक़ात मसाइल का हल बराह रास्त नहीं बल्कि बिला वास्ता तरीके से निकाला जा सकता है। हज़रत अली ने मसले को अपने दायरे में हल करने के बजाय एक इजाफी अंसर शामिल किया जिससे पूरा निज़ाम मुतवाज़िन हो गया। ये तरीका आज भी मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल होता है, चाहे वो रियाजी हो, माशियात हो या रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि तख्लीकी सोच और लचकदार जहनियत किसी भी पेचीदा मसले के हल के लिए निहायत ज़रूरी है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि हज़रत अली का ऊँटों की तकसीम का ये वाक़या महज एक तारीख़ी हिकायत नहीं बल्कि एक जामे सबक है जो हमें हिकमत, इंसाफ, क़यादत और तख्लीकी सोच के असूल सिखाता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि इल्म का असल मकसद सिर्फ मालूमात हासिल करना नहीं बल्कि इन मालूमात को अमली ज़िंदगी में मौसर तरीके से इस्तेमाल करना है।
حضرت علی کی زندگی کے دیگر واقعات کی طرح یہ واقعہ بھی اس بات کی روشن مثال ہے کہ ایک سچا رہنما وہی ہوتا ہے جو مشکل حالات میں آسانی پیدا کرے، لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے اور اپنے فیصلوں سے معاشرے میں توازن اور ہم آہنگی پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا کی آزمائش سے بخوبی گزر کر جنت کی عیش و عشرت میں جا سکیں جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔